اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ تحفۃ الصرف کا لیسن نون ثقیلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون ثقیلہ کسے کہتے ہیں اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے لام مفتوح۔ نون ثقیلہ کے ساتھ اکثر لام مفتوح لگایا جاتا ہے۔ یہ لام مفتوح کیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم دیکھیں گے۔ پچھلے ویک میں، پچھلے ہفتے میں، پچھلے جمعہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا، ایک لام کے بارے میں پڑھا تھا، لام امر کے بارے میں، جو لی کی طرح حرف جر کی طرح دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ لی حرف جر میں لام کے نیچے زیر آئے گا اور اس کا ترجمہ ہوگا کے لیے، اور اپنے لام امر کا جو لی ہوگا وہ بھی لام کے نیچے زیر ہوگا، لیکن اس کا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ۔ حرف جر کا جو لی ہوگا وہ اسم پر داخل ہوگا، اور فعل امر کا جو لی ہوگا وہ افعال یعنی فعل مضارع پر داخل ہوگا۔ یہ ہم نے الحمدللہ لام کے بارے میں جانا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اور ایک لام کے بارے میں دیکھیں گے، وہ ہے لام مفتوح۔ لام مفتوح کسے کہتے ہیں؟ مفتوح یعنی کہ فتحہ کے ساتھ۔ اب تک ہم نے دو لام پڑھے جو کسرہ کے ساتھ تھے، آج جو ہم لام پڑھیں گے وہ فتحہ کے ساتھ ہوگا۔ تو جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ ہے نون ثقیلہ اور لام مفتوح کا استعمال۔ جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے، دیکھیے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ، یہاں پر یہ جو لام آیا ہے یہ لام کہلاتا ہے لام مفتوح۔ ہم کو دکھائی دے رہا لام جو زبر کے ساتھ ہے، فتحہ کے ساتھ ہے، تو یہ لام کہلاتا ہے لام مفتوح۔ یعلم فعل مضارع، اللہ اکبر، ہو گیا، ہاں، تو یہ جو یہاں پہ اس میں جو لام ہے یہ کہلاتا ہے آپ کا لام مفتوح، جو فعل مضارع پر تو داخل ہو رہا ہے، لیکن لیعلم یہ تو فعل مضارع ہے، اب یہ جو نون آیا ہے تشدید کے ساتھ یہ نون کہلاتا ہے نون ثقیلہ۔ اس طرح کے نون آپ نے قرآن میں آپ کو بہت بار مل جائے گا، نون ثقیلہ جو تاکید کے پیدا کرتا ہے جملے میں۔ بہت ہی ثقیلہ کا معنی ہے بھاری پن، یعنی ایک جملے میں جملے کو، آیت کو، اس کے اندر اپنا ایک تاکید ڈالتا ہے۔ تو وَلَيَعْلَمَنَّ یہ جو نون کہلاتا ہے نون ثقیلہ۔ یعلم یہ فعل مضارع ہے، لام یہاں پر جو ہے یہ لام کہلاتا ہے لام مفتوح، جو ہمیشہ نون ثقیلہ کے ساتھ آتا ہے۔ نون ثقیلہ جہاں بھی ہوگا وہاں پر یہ آپ کو لام مفتوح مل جائے گا الحمدللہ۔ تو اس آیت میں جو بتایا گیا ہے اللہ تو یہاں پر فاعل ہے، یہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور اللہ ضرور جان لے گا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اس میں موصول، آمنوا جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ اور وہ ضرور جان لے گا۔ یہاں تک یہ ہم کو معلوم ہے کہ لام مفتوح اور نون یہاں پر جو آیا ہے وہ نون ثقیلہ۔ اس کے بعد المنافقین، وہ منافقین کو بھی جان لے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر منافقین یا نون کے ساتھ جمع مذکر سالم ہے، یا نون کے ساتھ ہے، یہ حالت نصبی میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے حالت جر دینے والا کوئی حرف جر نہیں ہے، اور یہاں پر یہ مفعول ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر یہ حالت نصبی میں ہے۔ اب یہاں پر بتانے کا اس آیت میں مقصد بس یہی ہے کہ نون ثقیلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ نون ثقیلہ ہے جس کے ساتھ یہ لام مفتوح آیا ہے، بس یہی جو آج ہم کو پڑھنا ہے۔ چلیے الحمدللہ۔
اس کے بعد یہاں پر اب نون ثقیلہ یعنی کہ لام، جو لام مفتوح ہم نے دیکھا ہے اس کو لام تاکید اور نون تاکید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نون تاکید یعنی کہ نون ثقیلہ، نون تاکید، لام مفتوح، لام تاکید، یہ سب ایک ہی ہم معنی ہیں، یہ ہم معنی الفاظ ہیں، اس میں کوئی الگ الگ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ایک ہم معنی الفاظ ہیں۔ نون ثقیلہ، اب نون تاکید جو آج ہم پڑھنے والے ہیں اس نون کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نون ہوتا ہے ثقیلہ جو آپ کو تشدید کے ساتھ دکھائی دے گا، جو ابھی ہم نے آیت میں دیکھا تھا نون تشدید کے ساتھ، وہ کہلاتا ہے نون ثقیلہ۔ ایک ہوتا ہے نون خفیفہ، ایک ہوتا ہے نون خفیفہ۔ نون خفیفہ یعنی کہ جس نون پر جزم ہو، جو جزم کے ساتھ آتا ہو وہ نون خفیفہ کہلاتا ہے، اور جو نون تشدید کے ساتھ آتا ہو وہ نون ثقیلہ کہلاتا ہے۔ بس فرق اتنا ہی ہے دونوں میں، اور ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ٹرانسلیشن سیم ہوگا۔ جب جملے میں آئیں گے تو نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کا ترجمہ بالکل دونوں کا سیم ہی ہوگا۔ دکھائی دینے میں آپ کو نون ثقیلہ تشدید کے ساتھ دکھائی دے گا، نون خفیفہ صرف جزم کے ساتھ آپ کو دکھائی دے گا، یہی دونوں میں فرق ہے۔ یعنی کہ نون کی بس دو قسمیں ہیں یہاں پر بتانے کا مقصد۔ اور ایک مثال دیکھیں یہاں پر جو دیا گیا ہے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، لا یہاں پر لام مفتوح آیا ہے، ننصورا ہم تمہاری مدد کریں گے، فعل مضارع، یہاں پر یہ جو نون آیا ہے یہ کہلاتا ہے نون ثقیلہ، نون مشدد کے ساتھ، ہم ضرور تمہاری۔ اب یہاں پر اس کا جو لام مفتوح کا جو ٹرانسلیشن ہم لیں گے وہ ضرور، کیونکہ تاکید ہو رہی جملے میں، ضرور کریں گے، ایک فورس فلی آپ کو جو بتایا گیا کرنا ہی کرنا ہے، ہم ضرور کریں گے۔ تو نہ کا کوئی ایسا ٹرانسلیشن کا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو صیغے کے حساب سے معلوم ہو جائے گا۔ لننصرن کہ ہم ضرور مدد کریں گے، کم تمہاری، یہ مفعول ہو گیا، مفعول یعنی کہ منصوب متصل، تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ایکچولی یہ تھا نصرہ، پہلے فعل ماضی، نصرہ سے ینصرو بنا یعنی کہ فعل مضارع، اور فعل مضارع سے ننصرو بنا، وہ ننصرو یعنی کہ جمع متکلم کا صیغہ، فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ۔ اب اس پر صرف دیکھیں ننصرو ہم مدد کریں گے، نارملی اگر ہم فعل مضارع میں جمع متکلم کا صیغہ لیں گے تو کہیں گے ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تو ایک اس میں تھوڑا سا شکیہ، تھوڑا ایک وہ ہو سکتا، لیکن جب جملے میں آپ کو تاکید ڈالنا ہے، جملے میں یہ بتانا ہے کہ میں کروں گا ہی کروں گا، تب یہ لام مفتوح اور نون ثقیلہ لایا جاتا ہے، بس فرق اتنا ہی ہے، ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے، اس میں کوئی شک ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح تو جملے میں تاکید لانے کے لیے یہ نون ثقیلہ اور لام مفتوح لایا جاتا ہے۔ الحمدللہ جو آج کا ہمارا یہی لیسن ہے نون ثقیلہ یعنی نون تاکید کے بارے میں۔ تو کیا اب اس کی بھی گردان آئے گی؟ تو ہاں، جتنے فعل مضارع ہیں ان تمام فعل مضارع کی نون ثقیلہ کے ساتھ گردان آئے گی، لام مفتوح اور نون ثقیلہ کے ساتھ گردان آئے گی۔ کس طرح آئے گی یہاں پر دیکھ لیجئے، جیسے فعل مضارع تھا یفعلو، ٹھیک ہے، تو اس کا جو نون ثقیلہ کے ساتھ، اب یہاں پر تینوں میں بھی آپ کو اوپر فعل مضارع دیا گیا ہے، ایک سیکنڈ، تو فرسٹ جو ہے آپ کا فعل مضارع یفعلو، نون تاکید کے ساتھ کیسا آ جائے گا؟ لیفعلن، اس کا جو صیغہ آئے گا تو اس طرح، یفعلانی سے لیفعلانی، سیم دیکھیے، پہلے لام مفتوح ایڈ کر دیں گے، لاسٹ والے کو نون تشدید کے ساتھ نون کو ظاہر کریں گے، سب میں تشدید کے ساتھ آئے گا نون، اور شروع میں لام مفتوح آئے گا، پورے صیغے آپ کو اس طرح ہی ملیں گے۔ یفعلون سے لیفعلن، جمع کا صیغہ، یفعلون، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، علونا یہاں پر واو، یہاں پر یہ گر جائے گا، یہاں پر تشدید کے ساتھ نون آ جائے گا، لیفعلن، اس طرح یہ واحد، تثنیہ اور جمع کے، اسی طرح پورے صیغے ہوں گے، جیسے تفعلو،
तफ़अलू से, लतफ़अलन्ना, तफ़अलानी से लतफ़अलान्ना, सॉरी लतफ़अलानी, यफ़अलना के वज़न पर लयफ़अलना, लयफ़अलन्ना, तफ़अलू से फिर लतफ़अलन्ना, तफ़अलानी से तफ़अलानी से लतफ़अलानी, तफ़अलून से लतफ़अलुन्ना, तफ़अलीना से लतफ़अलिन्ना, फिर तफ़अलानी से लतफ़अलानी, तफ़अलना से लतफ़अलनन्ना, अफ़अलु से लअफ़अलन्ना, नफ़अलु से लनफ़अलन्ना। ये इस तरह आपको फ़िल पूरी इस तरह नून सकीला के साथ गर्दान आएगी। अब मैंने एक बताया था नून लाम ताकीद प्लस नून खफीफ़ा। नून खफीफ़ा कोई अलग सी नहीं है, नून खफीफ़ा है नून सकीला यानी कि तशदीद के साथ, नून खफीफ़ा यानी कि जज़म के साथ, माने में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ये भी मुज़ारे मारूफ से हम नून सकीला बनाएंगे, फिर नून सकीला से नून खफीफ़ा बनाएंगे। नून सकीला के जिन सेगों में यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया गया है वही पढ़ रही हूँ मैं। पहला कि मुज़ारे मारूफ से हम नून सकीला बनाएंगे, फिर नून सकीला से नून खफीफ़ा बनाएंगे। सेकंड पॉइंट है नून सकीला के जिन सेगों में नून मुशद्दद है से पहले अलिफ है, इनसे खफीफ़ा नहीं बनता। ये एक पॉइंट याद रखने का है। नून सकीला किस तरह बनाएंगे, यानी कि नून मुशद्दद तशदीद वाले नून से पहले जिस सेगे में अलिफ लाम है, यानी कि तस्निया के सेगों में अलिफ लाम आता है ना, तो उनसे नून खफीफ़ा नहीं बनता। बस ये एक पॉइंट याद रखने का है। इसके सेगे इसका बनाने में ये एक पॉइंट याद रखने का है। खैर आप खाली अगर दायरा का पूरा गर्दान भी याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो इसको बनाने में शुरू में लाम मफ्तू और आखिर में नून साकिन आता है। नून खफीफ़ा को किस तरह बनाएंगे यहाँ पर बता रहा कि शुरू में लाम मफ्तू, सेम जिस तरह नून सकीला में लाम मफ्तू लगाया जाता है, नून खफीफ़ा में भी आप शुरू में लाम मफ्तू लगाएंगे और आखिर के नून को साकिन कर देंगे। ख़त्म, इतना ही है। ठीक है, नून सकीला से हम नून खफीफ़ा बनाएंगे। बस मेन पॉइंट यहाँ पर भी याद रखने की, नून सकीला के जिन सेगों में नून मुशद्दद से पहले अलिफ है, इनसे खफीफ़ा नहीं बनता। बस ये एक पॉइंट आपको जो याद रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था आपका नून सकीला यानी कि नून ताकीद और लाम मफ्तूह का बयान। अब आइए देखते हैं किताब में आपको किस तरह इसकी बहस की गई है। नून ताकीद का बयान किताब में आपको किस तरह बताया गया है। मैं ये पढ़ रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ। जो हुरूफ मुज़ारे के लफ्ज़ों और मानों दोनों में तगय्युर करते हैं, इनकी 3 किस्में बताई गई हैं। हमको मालूम है ना, मुज़ारे के लफ्ज़ों में और मानों में यानी कि हुरूफ नासिब हो या हुरूफ जाजिम हो, जब नसब आते हैं या जज़म आते हैं तो क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है और वो क्या मायने देते हैं, ये सब हम ऑलरेडी हम जान चुके। और तीसरा है नून ताकीद। नून ताकीद क्यों आता है, लास्ट में लगाने की क्या ज़रूरत है, वो सब यहाँ पर हम जानेंगे इंशाल्लाह। नासिब और जाजिम का पहले बयान हो चुका है। नून ताकीद को अच्छी तरह से समझ लें। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि मुज़ारे पर लन लगाने से इसमें नफ़ी ताकीद मुस्तक़बिल के मायने पैदा होते हैं। ये तो हमको मालूम है। अनलन कई इज़न जो हुरूफ नासिब है ना, लन लगाने से लन यफ़अला वो हरगिज़ नहीं करेगा। ठीक है, एक होता है फ़िअल मुज़ारे मनफ़ी ला यफ़अलू, वो नहीं करता है, नहीं करेगा। एक नॉर्मली तौर पर हम बता देंगे, इसमें ज़्यादा फोर्स यहाँ पर इस जुमले में फोर्स ज़्यादा नहीं डाला गया, ताकीद नहीं पैदा की गई। वो नहीं करता है, नहीं करेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब बताना है, ये मकसूद ये है कि वो हरगिज़ नहीं करेगा, तब यहाँ पर लन ला की बजाय लन लगाया जाता है, यानी कि जुमले में ज़ोर पैदा करने के लिए, हस्र का मफ़हूम यानी कि ज़ोर पैदा करने के लिए जब बोला जाता है तो लन यफ़अला वो हरगिज़ नहीं करेगा। चाहे कुछ भी हो जाओ, दुनिया इधर की उधर हो जाओ, वो काम नहीं करेगा, बोलते हैं ना, जब जुमले में ज़ोर डालने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आज जो हमने पढ़ा है नून सकीला लाम मफ्तू, ये भी जुमले में ज़ोर का काम पैदा करते हैं।
چلیے اب اگر کہنا چاہیں کہ وہ ضرور کرے گا تو مضارع کے پہلے لام مفتوح بڑھا کر آخر میں نون تاکید لگا دیں گے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں کرے گا تو لن لگاتے ہیں، ہرگز نہیں کرے گا۔ اب اگر ہم جملے کہیں گے کہ وہ ضرور کرے گا تو لیفعلن، اس طرح کہ لام مفتوح لگائیں گے فعل مضارع سے پہلے اور لاسٹ میں نون تاکید۔ سیم وہی اسی کا جو میں نے جو سرسری آپ لوگوں کو سمجھایا تھا اسی کا میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھا رہی ہوں جو کتاب میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے جملے میں جو تاکید پیدا ہوگی کہ وہ ضرور بس ضرور کرے گا، وہ ضرور کرے گا۔ تو پہلے کو جس میں نون مشدد ہے فعل مضارع با لام تاکید و نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ خیر اتنا سوب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس جو نون جس میں بھی آتا ہے اس کو با لام تاکید بھی بول سکتے ہیں، یا پھر آپ صرف نون ثقیلہ فعل مضارع میں نون ثقیلہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا جو نام ہے وہ نون ثقیلہ، آپ نون کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ نون ثقیلہ ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، نون کو دیکھتے ہی کہہ دیں گے کہ باجی یہ نون ثقیلہ ہے۔ یہ جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اوورآل بس آپ کا یہی ہے بتانے کا مقصد کہ جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے اور یہ نون ثقیلہ ہے، ختم، اتنا ہی ہے۔ اور دوسرے کو جب نون ساکن ہوتا ہے لیفعلن، اب دیکھیں نون ساکن نون کیسا ہوگا بولتے اس طرح ہوگا، اس میں بھی لام مفتوح آئے گا لیکن آخر نون پر صرف جزم ہوگا، تشدید نہیں ہوگی، جزم ہوگا۔ یہ بھی مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو کہیں گے نون خفیفہ۔ خفیفہ یعنی کہ ہلکا، خفیف کہتے ہیں ہلکے کو، تو یعنی کہ زیادہ نون کو آپ کو تشدید کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہا، مشدد نہیں ہے، بس ایک جزم ہے، ساکین ہے، خاموشی کے ساتھ ہے، تو یہ کہلاتا ہے نون خفیفہ۔ تو معلوم ہوا کہ نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ۔ دونوں کے متعلق خاص باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی، اس سے اچھی طرح ہم کو سمجھ میں آئے گا، یعنی کہ آگے جو آپ کو بتایا جائے گا ان کا کیا کیا عمل ہے۔ نون ثقیلہ سے مضارع میں یہ تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ اب نون ثقیلہ تو آ گیا پہلے مضارع میں، اب وہ آنے کے بعد کیا چینجز آئیں گے، جیسے ان لن کئی ایزن آئیں گے، حروف ناصب آئیں گے تو فعل مضارع کو زبر دیں گے، اس طرح، ٹھیک ہے؟ تو کیا نون ثقیلہ آنے کے بعد فعل مضارع پر کچھ عمل ہوگا؟ تو ہاں ہوگا، وہی سیم کیا کیا ہوگا؟ 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، نون اعرابی تثنیہ کے صیغوں میں، جمع کے صیغوں میں، یفعلون میں جو نون ہے، یفعلان میں جو نون ہے، اس طرح جو بھی نون اعرابی ہوگا وہ نون گر جائے گا نون ثقیلہ کے داخل ہونے پر۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس کا؟ جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر کے صیغوں سے واو اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا بھی گر جاتا ہے، یعنی کہ حروف علت جمع مذکر حاضر کے صیغے غائب اور حاضر، جیسے یفعلون، یفعلون میں واو ہوتا ہے نا، تو وہ واو یفعلون میں جو یہ واو ہوتا ہے یہ واو گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر وہی بتا رہے ہیں، جمع حاضر ہو یا یفعلون ہو یا تفعلون ہو، تو یہ جو واو ہے یہ واو گر جائے گا، یفعلن، اس طرح ڈائریکٹ پیش کے ساتھ نون تشدید آ جائے گا، ہم نے ابھی گردان میں اوپر دیکھا تھا، تو یہ واو گر جائے گا۔ یفعلون سے اگر نون مشدد لگائیں گے تو یفعلن ہو جائے گا، وہ واو کی بجائے یہاں پر پیش آ جائے گا، لام کے اوپر پیش آ جائے گا، یفعلن بن جائے گا یا تفعلن بن جائے گا۔ اور اس کے بعد واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا بھی گر جاتی ہے، تفعلینا، تفعلینا سے تفعل، یہاں پر تفعلینا سے ابھی ہم نے اوپر دیکھا تھا نا، تفعلینا نہیں رہے گا بلکہ تفعلن ہو جائے گا، یا گر جائے گا اور ڈائریکٹ نون مشدد وہاں پر آ جائے گا۔ 4تھ پوائنٹ ہے آپ کا، 3rd پوائنٹ ہے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغوں میں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر تفعلنا یفعلنا کے حاضر میں نون ضمیر کے بعد الف فاصل و علیحدہ کرنے والا لایا جاتا ہے تاکہ نون ضمیر اور نون ثقیلہ کے ایک جمع ہونے میں ثقل پیدا نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں ایک ساتھ 3 نون جمع ہو جاتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا نا اوپر، میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔
جو یہاں پر صیغے میں دیکھیے سمجھ میں آئے گا. یہاں پر دیکھیے کہاں ہے جمع مؤنث حاضر لتفعلن مذکر سوری یہ نہیں یفعلن. اب یہاں پر دیکھیے جمع مؤنث غائب یفعلن. اب اس کا آلریڈی ایک نون ہے اور تفعلن یہاں پر بھی آلریڈی ایک نون ہے. تو جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب دونوں کے صیغوں سے اب چونکہ یہاں آلریڈی ایک نون ہے پھر اور ایک ہم نون مشدد لگا دیں گے تو کنفیوژن ہوگا. آپ کو 3 نون دکھائی دیں گے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو یہاں پر اس صورت میں کہتے ہیں الف یہاں پر دونوں کے بیچ میں الف بڑھا دیا جائے گا تو وہ ہوگا لتفعلنانی ہو جائے گا. لتفعلنانی میں نے شاید شروعات میں نے غلط پڑھا تھا. لیفعلنانی لتفعلنانی اس طرح ہو جائے گا. ان دونوں کے بیچ میں ایک الف بڑھا دیا جائے گا. لتفعلنانی لیفعلنانی اس طرح کے یہ صیغے آئیں گے. یہاں پر وہی بتانا مقصود ہے اس پوائنٹ میں. اس کے بعد 4 پوائنٹ ہے نون ثقیلہ میں چاروں تثنیہ و جمع مؤنث اور جمع مؤنث حاضر میں الف ساکن ہوتا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ الف بالکل ساکن ہو جاتا ہے. نون ثقیلہ اگر الف کے بعد واقع ہو تو مکسور ہوگا ورنہ مفتوح. الف کے بعد اگر آئے گا جیسے تثنیہ کے صیغے میں لتفعلانی لیفعلانی الف کے بعد آئے گا نون ثقیلہ تو زیر کے ساتھ آئے گا ورنہ وہ مفتوح ہوگا. لیفعلن یعنی نون کے ساتھ مفتوح ہوگا. علانی تثنیہ کے صیغے یا جمع مؤنث کے صیغوں میں جو الف لام آیا ہے تو ان صیغوں میں نون مشدد پر کسرہ آئے گی. اب اس کے بعد نون خفیفہ کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے. یہ صرف ان صیغوں میں آتا ہے. یہاں پر نون خفیفہ یعنی کہ فرسٹ پوائنٹ اس میں یہ صرف ان صیغوں میں آتا ہے جن میں نون ثقیلہ کے پہلے الف نہ ہو اور جن صیغوں میں نون ثقیلہ کے پہلے الف ہو. ان سے نون خفیفہ کا کوئی صیغہ نہیں بنتا. آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں. میں انشاءاللہ یہاں پر آپ کو گردان میں سمجھ میں آ جائے گا کن صیغوں میں نون خفیفہ آتا ہے کن صیغوں میں نون خفیفہ نہیں آتا. نون خفیفہ کے پہلے والے حرف کا اعراب وہی ہوگا جو نون ثقیلہ کا ہوگا اور دونوں میں تاکید پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے دونوں کا اعراب سیم ہوگا لیکن اور دونوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے. دونوں کے ٹرانسلیشن ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. نون خفیفہ کے اب دیکھیں یہاں پر آپ کو پورا بتا دیا گیا ہے. یفعلو چلیے یفعلو فعل مضارع لیفعلن نون ثقیلہ کے ساتھ اس طرح ہوگا. یفعلو سے لیفعلن یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا لیفعلن وہ ضرور کرے گا. اب نون خفیفہ کس طرح آئے گا لیفعلن وہ ضرور کرے گا. اس کے معنی بھی کیا ہے وہ ضرور کرے گا اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تثنیہ کا صیغہ یفعلانی تثنیہ ہے. اب نون ثقیلہ کے ساتھ لیفعلانی وہ دونوں ضرور کریں گے. نون ثقیلہ کے ساتھ آئے گا علانی. نون خفیفہ کا صیغہ نہیں بنے گا کیونکہ الف ہے. یہاں پر الف ہے تثنیہ میں اس لیے نون جہاں جہاں الف ہوتا ہے نون خفیفہ وہاں نہیں بنتا. اب جمع کے صیغے میں یفعلون لیفعلن کیونکہ یہ واو گر جاتا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے تو لیفعلن بن جاتا ہے. اور خفیفہ میں لیفعلن نون کے تشدید کے ساتھ ختم. اس کے بعد نیچے واحد مؤنث میں ہے تفعلو لتفعلن تثنیہ اس کے نون مشدد کے ساتھ لتفعلن ختم. تفعلانی لتفعلانی ثقیلہ کا صیغہ نہیں آئے گا کیونکہ الف ہے. اسی طرح یفعلنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ تو لیفعلنانی جو ہم نے پڑھا تھا کہ کیونکہ یہ نون اور یہ نون 3 نون ہونے کی وجہ سے بیچ میں الف کو لانا پڑتا ہے تو لیفعلنانی ہو جائے گا.
نون خفیفہ نہیں بنے گا کیونکہ یہاں پر الف آیا ہے. اس طرح یہ غائب کے صیغے ہوں گے. اب اس کے بعد حاضر کے صیغے. واحد مذکر حاضر تفعلو لتفعلن 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 خفیفہ کا صیغہ. تفعلانی لتفعلانی خفیفہ نہیں بنے گا کیونکہ الف لام ہے. تفعلون لتفعلن لتفعل لتفعلن لتفعلن صرف ساکن کے ساتھ واو گر جائے گا. یہ خفیفہ ہو گیا. اب اس کے بعد مؤنث حاضر کے صیغے میں لتفعلینا لتفعلینا تفعلینا لتفعلن. ٹھیک ہے, یہاں کا یہ یا ہے, یا بھی گر جائے گا جو ہم نے پڑھا تھا. یا گر جائے گا, واو گر جائے گا. ٹھیک ہے, تو لتفعلن ہو جائے گا. اور خفیفہ میں لتفعلن صرف جزم کے ساتھ لتفعلن. اس کے بعد تثنیہ کا صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر تفعلانی لتفعلانی خفیفہ نہیں بنے گی. تفعلنا تفعلنا سے لتفعلنانی خفیفہ نہیں بنے گا کیونکہ الف زائد یہاں پر آیا ہے, اس لیے خفیفہ نہیں بنے گی. آخر کے دو صیغے افعلو نفعلو لافعلن لا لام تاکید لافعلن لنفعلن لافعلن لنفعلن. تو الحمدللہ یہ تھا آپ کا نون ثقیلہ و نون خفیفہ کا بیان. اس سے پہلے یہی گڑبڑی کرا پڑی 100